ये क्या कुर्सी का पुजारी, ये दुनिया धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला, इस पे ईमान का सौदे करने वाला, इस पे गैरत के सौदे करने वाला, इस पे ज़मीर को सुला देने वाला, इस पे हया को बेच देने वाला, दुनिया और आखिरत का नाकाम शख्स है, नाकाम औरत है। अल्लाह की कसम, ये मिट जाने का घर है, ये टूट जाने का घर है, ये विछोड़ दी जाए, विछोड़ दी जाए। ये रहने की जगह नहीं है। तो कहर सहवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है। अजल मौत को कहते हैं, कज़्ज़ाक़ डाकू को कहते हैं। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सरभारा, क्या गेहूँ चावल मोट मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। उठते जनाजे देखो, हाँ, डेड बॉडी। मौलाना तारिक जमील कहलाने वाला, उसके बच्चे कहेंगे मैयत, जनाजा, डेड बॉडी। बादशाह मुल्क, सल्तनत का मालिक मर गया, वली अहद कहेगा मैयत उठाओ, जनाजा उठाओ, डेड बॉडी उठाओ। कोई नहीं कहेगा अम्मा जी को उठाओ, कोई नहीं कहता माँ जी को उठाओ। औलाद कहती मैयत उठाओ, मैयत उठाओ। ये इसके लिए ईमान बेच दूं, अल्लाह को नाराज कर दूं, आखिरत के सौदे कर दूं, इस धोखे के घर के लिए, इस मच्छर के पर के लिए, इस मकड़ी के जाली के लिए। मेरे रब की कसम, सारी दुनिया पाली और अल्लाह खो दिया तो हार गए, और सारी दुनिया छिन गई, अल्लाह पाली तो जीत गए। यही तो हुसैन का फलसफा है करबला में, कि सारी नस्ल ज़बा करा के अल्लाह को जो पाया तो कामयाबी के सेहरे आज तक गले में हैं, सर में सर का ताज बने, गले का हार बने। और यजीद और उसके चेहरे चांटों ने मुल्क बचाया, अल्लाह को छोड़ दिया तो आज तक लानत का तौक उनके गले में है, और जिल्लत का बदनुमा दाग उनके माथे पर है। उनकी कब्रों पर जहाँ जहाँ वो नहूसत और लानत और फिटकार बरस रही है। और जो खून दे गए, जान दे गए, औलाद ज़बा करा गए, नेज़ों पे चढ़ गए, आले रसूल नहीं, जिगर गोशा है। आले रसूल तो बहुत लंबी है, आज भी कराची में होंगे, पूरी दुनिया में है। वो जिगर गोशा है रसूल, वो नवासा है रसूल। और ये वो जिनको मेरे नबी ने कहा अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। और अगली खुशखबरी, और जो इनसे प्यार करें उनसे भी तू प्यार कर, और जो इनसे बुग़्ज़ रखें तो उनसे बुग़्ज़ रख, जो इनसे प्यार करें तो उनसे प्यार कर। अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा। इतनी बड़ी हस्तियाँ जिन्हें गोद खिलाया, जिन्हें कंधों पे बिठाया, जिन्हें कमर पे बिठाया, जो नमाज में सवारी कर रहे हैं अपने नाना की पुश्त पर बैठकर, सजदा लंबा कर दिया, बच्चे को नहीं हटाया, सजदा लंबा कर दिया। इतनी बड़ी हस्ती, सारी 5 भाई, 3 बेटे, 3 भतीजे, कितने भतीजे, 17 मेरे नबी के खानदान के ज़बा हुए। लेकिन मुबारक हो उनको अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। यजीद को 3 बरे-आज़म मिले, पर उसकी जिंदगी भी लानत। और उसका मैं अपनी क्या सुनाऊं, मैं उसके बेटे की सुनाता हूँ। मुआविया बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद का बेटा, बाप मरा, 3 बर्रे-आज़म की हुकूमत, 3 बर्रे-आज़म की हुकूमत। और उम्र कितनी? 22 साल, 22 साल। यजीद 42 साल की उम्र में मर गया, जवानी। 40 दिन हुकूमत की, 40 दिन। और सारा बनु उमैया इकट्ठा किया, और सारे सरदार अरब इकट्ठे किए, एक छोटा सा खुतबा दिया। कहा लोगो, मेरा बाप सालिम था, उसने जुल्म से इस तख्त को कायम किया, और उसने आले रसूल का खून बहाया। मैं उस तख्त पर लानत भेजता हूँ जिसके नीचे हुसैन का खून हो। ये है तुम्हारी हुकूमत, ये है तुम्हारा तख्त, जाओ जिसको मर्जी दे दो, मुझे नहीं चाहिए। मेरा ताजर सूद नहीं छोड़ता, मेरा पाकिस्तान का ताजर झूठ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, मेरा दफ्तर का अफसर रिश्वत नहीं छोड़ता। वो कहता है इसके बगैर काम नहीं चलता। और यजीद के बेटे ने 3 बर्रे-आज़म पे लात मार दी और लानत बरसा दी कि मैं अल्लाह को चाहता हूँ, मुझे 3 बर्रे-आज़म नहीं चाहिए। हाय 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 हाय, पानी दो भाई। मिनल मरबूह व अक्सर मिनल मुशद्दब, घराना घराना घर। मैं तो औलाद पे दरूद भेजने का हुक्म, पर उन्होंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, पैगाम पहुंचा दिया कि यूं अल्लाह को राजी किया जाता है। क्या मैं दोबारा आता हूँ, मेरे नबी कैसे थे, कैसे थे? यहाँ से शुरू करता हूँ। अज़ीम अलहामा, बड़ा सर, बाल कैसे थे? रजल अश्शार, नीम घुंघरियाले बाल, कौल स्याह, दाढ़ी कैसी थी? कफ़ल लहिया, घनी दाढ़ी, घनी दाढ़ी, एक मुठ कुदरती, नीम घुंघरियाले। कुछ सफेद बाल थे, हाँ, दाढ़ी में, सर में 14 सफेद बाल थे, और एक रिवायत में 20 सफेद बाल थे। अब उनको कलर लगाया, मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाई।
नीचे आओ, माथा कैसा था? वासिअल जबीन, कुशादा। चेहरा कैसा था? यतलालु वजहुहु तलालुल क़मर लैलतल बद्र, 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकता था। 14 जाबिर बिन समरा कहते हैं 14वीं का चांद सर पे था और हमारे महबूब हमारे दरमियान थे, हम मस्जिद के सहन में थे कि मैं कभी चांद देखता कभी आपको देखता, और आपने सुर्ख धारीदार चादर ओढ़ी हुई थी, एक धागा से एक सुर्ख, मैं यूं देखता फिर यूं देखता तो मुझे मेरे नबी चांद से ज्यादा हसीन नजर आ रहे थे। माथा अब एक एक जुज। माथा वासिअल जबीन, कुशादा, भवें अज़ज सवाबिग़ मिन गैर क़रनिन, 3 सिफात, भवें घनी और कमान की तरह गोल, जैसे औरतें करके वो मेकअप करके बनाती हैं ऐसे मसनूई तरह गोल, मेरे नबी की अल्लाह ने गोल बनाई, पूरी आंखों पर उनको यूं घुमाया। और मिन गैर क़रन, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल नहीं, क्योंकि यहाँ बाल खूबसूरती को गहना देते हैं, यहाँ बाल नहीं थे। यहाँ एक रग थी, बैनहुमा इर्क़ुन युदिर्रुहुल ग़ज़ब, यहाँ एक रग थी, जब आपको गुस्सा आता था तो आप इजहार तो फरमाते नहीं थे हमारी तरफ, आप बर्दाश्त फरमाते थे, लेकिन उसका जो रिएक्शन होता था तो यहाँ एक रग ऐसे 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 फड़कती थी। नीचे आओ, आपकी आंखें कैसी थी? अदाज और अशकल और अंजल और अबरज और अहवर और अकहल, वाह वाह वाह, और अहदब, 7 सिफात है मेरे नबी की आंखों की, और जिसका खुलासा यह है कि ऐसी आंख कभी अल्लाह ने किसी को दी ही नहीं, ऐसी आंख बनाई ही नहीं। आंखें पुरकशिश हों तो बाकी कमजोरी को भी वो छुपा देती हैं। सारा चेहरा खूबसूरत हो, अख खा जावे चीनी चू तो सारा हुसन ही बेड़ा बुड़ जाता होता। तो मेरे नबी की आंख अदाज मोटी, अशकल लंबी, उसमें सुर्ख धारियां, अकहल बगैर सुरमे के सुरमा, अहदब ये बाल बड़े लंबे चमकदार, अंजल अबरज अहदब अहवर अकहल अदाज अशकल अकहल, ये सब मेरे नबी की आंख का हुस्न व जमाल है, कमाल है। कि जब ऐसे आप आंख उठाते थे, आप हया की वजह से आंख उठा के मर्दों को भी नहीं देखते थे, औरत तो औरत से मिलते थे, औरतों से मिलते थे, लेकिन आंख नहीं उठती थी हया की वजह से। मेरी नस्ल रात को सारी रात क्या तबाही, बेहयाई, बेगैरती में डूबी हुई देख रही है। हमें मरने के लिए एटम बम नहीं चाहिए, हमारी बेहयाई हमें ले डूबेगी अगर तौबा न की। आप यूं देखते थे, ये आपके देखने का मैं नहीं कर, लफ्ज का तर्जुमा कर रहा हूं, जुल्लु नज़रहिल मुलाहज़ा, इस लफ्ज का आप देखते थे कनखियों से नजरें झुका के, इन किनारों से देखते थे। कभी कभी आप आंख उठाते थे ऐसे, तो जब आप आंख उठाते थे ना तो फिर तमाम सहाबा, ऐसा नूर होता था, सारे सहाबा यूं हो जाते थे, एक आंख आपके चेहरे पर नहीं पड़ती थी, सब ऐसे हो जाते थे। सिर्फ दो आदमी आपको सब देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस बाकी कोई नहीं देख सकता था। वो आपको देख के मुस्कुराते, आप उन्हें देख के मुस्कुराते। एक दफा मस्जिद में दाखिल हुए तो आपके दाएं अबू बकर थे और बाएं उमर थे, आपने यूं हाथ पकड़ा और यूं हाथ पकड़ा और फरमाया देख रहे हो ये अबू बकर ये उमर, अगर देख रहे हो हाकज़ा नुहशरु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम तीनों इस तरह कब्र से निकलेंगे कि मेरे दाएं तरफ अबू बकर होगा, मेरे बाएं तरफ उमर होगा। आपका नाक कैसा था? आपका नलअरनैन, ये बारीक, यहाँ से बारीक और थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ऊपर, हल्का सा यहाँ एक नूर जगमग करता था। गाल कैसे थे? सहलल खद्दैन, बराबर पिचके हुए, कमजोरी की अलामत, उभरे हुए मोटापे की अलामत, गोल खूबसूरत, सहल खूबसूरत गोलाई में, और ये जगह याकूत की तरह, मरजान की तरह, अनार की तरह जगमग करती थी, सुर्ख सफेद। होंठ कैसे थे? गली अल्फम, चौड़ा मुंह, राशिदा, तराशे हुए होंठ, खूबसूरत। जब वो खिलते थे उसमें से दांत चमकते बाहर आते थे मुस्कुराते हुए, तो क्या होता था? बर्राक़ फ़नाया, जब आप मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकल के दीवारों पे पड़ता था, ऐसे ऐसे। जैसे ये टूथपेस्ट वाले ने, इन्होंने वो मसनूई चिट्टा रंग करके दंदा दिखाया अंदर, मसनूई रंग। तो ओ है मेरे नबी को मेरे रब ने क्या दान दिए थे, जब मुस्कुराते दांतों का नूर दीवारों पे पड़ता था। गोलाई में दाढ़ी। कंघी का सलीका क्या था? कंघी फरमाते थे कभी मांग निकालते थे, कभी बगैर मांग निकाले बालों को पीछे ले जाते थे। युजाविज़ु शअरुहु शहमत उज़नैहि, यहाँ तक
یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے عام طور پر، کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا۔ کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں۔ میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی واسطے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام۔ میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ۔ عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتاً ہمیں مردوں کو صراحتاً، عورتوں کو اشارتاً، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ ترا جتیاں تروٹ جاندیاں نے کپڑے ڈھو ڈھو کے، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جاندی۔ اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ یہ اس میں خفیہ پیغام ہے۔ میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات۔ مردوں کو صراحتاً فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو۔ بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی، اور پھر اشارتاً جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی۔ تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو۔ یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ۔ آپ نے کہا جابر شادی کی؟ کہا جی کی۔ کہا کماری سے کہ بیوہ سے؟ کہا جی بیوہ سے کی۔ کہا اللہ بکرن فتلاعبک وتلاعبها، ارے تو نے کماری سے کیوں نہ کی؟ وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا۔ میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا، عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی، نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکوٰۃ نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی۔ لیکن بیس کو عمارت نہیں کہتے، ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میں عمارت کے کچھ خط و خال بتا رہا ہوں، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے۔ کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیبند لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر۔ اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو۔ آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر پر، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کونی آگے نکلی ہوئی تھی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، ہاں یہاں۔ تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی پنکھے رہے، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا، ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہے تھے۔ کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیبند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا۔ میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں۔ میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار۔ سینہ کیسا تھا؟
अरीद सदर, चौड़ा कंधे, बईद मा बैन अल मनकिबैन, कंधों का दरमियानी फासला काफी लंबा, खुला खुला। बाजू कैसे थे? तवील ज़नदैन, लंबे। उंगलियां कैसी थी? साइल अल अतराफ, उंगलियां मखरूती, लंबी। हथेली कैसी थी? रहबर राहा, कुशादा। ये हथेली के पीछे हाथ कैसा था? शतनल कफ़ैन वल क़दमैन, यहाँ रगे नजर नहीं आती थी। ये मेरी रगे नजर आ रही, आपकी रगे नजर नहीं आती थी। गोश्त तो अब पाँव पर, पाँव कैसे थे? मसीहल क़दमैन, बड़े नरम व नाजुक पाँव। जब आप वज़ू करते थे पानी यूं फिसलता था जैसे तेल लगा हुआ है। सीना पेट कैसा था? सवा अल बत्न व सद्र, सीना और पेट बराबर। मेरे नबी ने मोटापे को इंतहाई नापसंद की। एक मोटा आदमी सामने आया था, आपने उसकी तूंद में उंगली मारी, कहा ये चर्बी किसी और जगह होती तो कितना अच्छा होता। हमारे कितने बहन भाई हैं, आप सज्जे पासे होंगे पेट खब्बे पासे होंगे, या आप खब्बे पासे थे पेट सज्जे पासे। हंसना शुरू करें तो मुंह से नहीं हंसते, पेट से हंसते, पड़ 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 क्यों होता। मेरे ने खा खा तबाही फेर देंगे। अभी रमजान आ रहा है, तुम अपने दुश्मन बन जाओ। समोसे खा, पकौड़े खा, हलवे खा, जोड़ी शायद नहीं खावनी वो भी रमजान खा। पिछे डठे पे हूं तराबियां किवें पड़ी हूं तो उठिया ही नहीं जाता। तो तुसी ना खाओ आप 5 मन शायद खा खा फनाई फेर के फिर कहते जब तराबी तो पड़ी नहीं है। अल्लाह ने बंदे 2 खजूर खा के, सादा पानी का गिलास पी के तो रोजा इफ्तार कर, फिर कुछ थोड़ा बहुत फल खा ले, फिर तराबी पर पे जितना मर्जी खोल के खा, जितना मर्जी खा। सिर्फ हलाल खाना फर्ज नहीं है, हलाल खाने में सही खाना भी फर्ज है। अल्लाह ने खाने का तरीका, मेरे नबी ने खाने का तरीका भी बताया, जिंदगी का तरीका भी बताया, आखिरत का तरीका भी। वत्तीन वज़ैतून, मैं इधर नहीं जाता हूँ, सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि मेरा रब, इसमें पूरा मेरे रब की कसम, डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट है। वत्तीन वज़ैतून, डाइट चार्ट। मेरे रब कह रहा है मुझे जैतून की, मुझे इंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम। इसमें अल्लाह एक लंबा चौड़ा फलसफा बता रहा है कि खाने में एहतियात करो, हलाल खाओ, अंधाधुंध ना खाओ। अगर अल्लाह चाहता तो यहाँ समोसे की कसम खाता, मुझे समोसे की कसम, मुझे पकौड़े की कसम, अब मुझे ये कराची वालों की बिरयानी की कसम। जितना मजे का खाते हो उतना औखा निकालते हो उसे। मेरे नबी पूरी जिंदगी लेकर आए, पूरी जिंदगी लेकर आए। तो दाएं बाएं से चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, ज़हन में आती, मैं उधर चला जाता हूँ। मैं अपने नबी की ज़ात बता रहा हूँ, आपका सीना और पेट बराबर। जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया, जिंदगी भर। ला नाकुलु हत्ता नजुअ व इज़ा अकलना ला नशबअ, भूख के बगैर खाओ नहीं, टाइम पे ना खाओ, भूख पे खाओ। और जब खाओ तो पेट ना भरो, पेट ना भरो, थोड़ा रख के खाओ, रख के खाओ। एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी कि वो कह रहा था खाने के बाद पानी मत पिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हदीस में तो आता है कि खाने के साथ पानी है, जब खाना खाओ एक हिस्सा खाने के लिए, एक पानी के लिए, एक हवा के लिए। वो कहने लगा मौलाना अगर तो वो ऐसा ही खाए जैसे मेरे नबी ने कहा है, फिर तो पानी पीना जरूरी है कि मैदे का कुछ हिस्सा खाली हो जिसमें पानी जाए, फिर वो ग़िज़ा को थोड़ा सा वो नरम करे और वो उसको हजम करने में मदद करे। लेकिन हमारे लोग खाते हैं कि यहाँ तक जब तक नवाला नहीं आता जब खाता ही कुछ नहीं, खाता ही कुछ नहीं। इनको पानी पीना बड़ा मुसीबत बनेगा कि मैदा खड़ा हो जाएगा, ऐसे फूल जाएगा, फिर वो हरकत नहीं कर सकेगा। जैसे नबी ने बताया वैसे खाएं, पानी पीना चाहिए। जैसे ये खाते हैं ऐसे खाने में पानी नहीं चलेगा। हाँ। एक और अम्मा की आपको बात सुनाता, हजरत उम्मे माबद अल-खुज़ाइया, उनका पूरा किस्सा नहीं सुनाता हूँ, सर उनके चंद अल्फाज सुनाता हूँ। जब उन्होंने अल्लाह के नबी का हुलिया बयान किया, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़, जरा अल्फाज के रिदम में गौर करना, रिदम तर्जुमा समझ में आया ना, रिदम। रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वज्ह हसनल खल्क़ लम तइबहु फ़जला यजरी बिही सअला वसीमुन कसीमुन फ़ी ऐनैहि ताज फ़ी सौतिही सहल फ़ी लिह्यतिही कफ़ाफ़ा फ़ी उनुक़िही सतह इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार। अल्फाज का मजा है, ठा 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 कर। वो कहती है मैंने एक जवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे 14वीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे उतर आया। हुस्न का पैकर, सर से लेकर पांव तक हुस्न, पेट बढ़ा हुआ नहीं, सर गंजा नहीं। वसीम, वसीम किसे कहें?
وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے، وہ صرف ایک ہستی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ۔ وسیم تھے، دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا۔ قسیم تھے، جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتے تھے۔ آنکھوں میں کشش موٹیوں، آواز میں جادو، داڑھی گنی، گردن سرہی دار، بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا، خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرے بھائیو اللہ کی قسم میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں، میں نہیں 7 ارب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں، نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں، ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر۔ لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے، چند اپنے الفاظ شامل کیے۔ جب میرا نبی ذات میں ایسا حسین ہے، خاندان ایسا حسین ہے، تو زندگی حسین نہیں ہوگی، زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے، اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے نبی کے بچپن، لڑکپن، جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے۔ بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے۔ سیکھو، ہم نے سیکھا نہیں، ماں باپ سکھائیں، یہ سکھاتے نہیں۔ یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے۔ آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، امت بن کے رمضان گزارنا، فرقہ بن کے نہ گزارنا، طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا۔ اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے، توڑ کے رکھ دیا ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دیتا ہوں، مجھے بھی تو راستہ دیتا، مجھے بھی تو راستہ دیتا۔ میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے۔ آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں، باقی سب جہنمی ہیں، باقی سب دوزخی ہیں۔ ایک نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی، اس نے کہا وہ جہنمی، اس نے کہا یہ جہنمی۔ اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا۔ ہوں میں دسو بھی اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت نو سکنے پاؤنا ہے، اسے جامنا کہ کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے، آپ کی نظر میں میں غلط ہو گیا، تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی، ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دے، ان عورتوں کو بھی آپ کو بھی، اللہ کے واسطے امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ رمضان کے فضائل سنو، امت کے فضائل سن لو مجھ سے، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں۔ جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے، اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی، کتنے معصوم بچوں کی آنکھوں نے عرش کو ہلا دیا، کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریک ہو گئی، کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے۔ کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا۔ میرے نبی پانی پی رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، آواز پی رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے، تھوڑا سا پانی بچا دے۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید اس کے اندر ایمان آ جائے۔ کلیلہ وہ لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کم وقت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک، مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش دو، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش۔ میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے۔ سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، او میرے بھائی ہو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا۔ یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا۔ نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن
اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بیچ میں بات آ گئی, ضروری ہے, میں ہر بیان میں کہتا ہوں, ہر بیان میں کہتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, علماء کی قدر کرو, چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں, ان کی قدر کرو, ان کے سینے میں علم ہے, ان کی عزت کرو. ہاں, اکیلے میں ان کے پاؤں پڑھ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں, کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں, کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں. ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے, اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی. آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے, بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبہ کہا جاتا ہے. ملبہ, وہ ملبے کا ڈھیر ہے, وہ گھر نہیں. آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں, ٹوٹے ہوئے موتی ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے, نفرتوں سے بھرے ہوئے. ایک آواز لگا رہا ہوں, پتہ نہیں دلوں تک پہنچے نہ پہنچے, لیکن احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے, جس کی ایک بنیاد, جو میں کہہ رہا ہوں, بنیاد کیا ہے؟ نماز. وہ 5 وقت فرض ہے. پہلی امتوں پر 2 فرض تھی, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, ختم. ہمارے اوپر 5 فرض ہیں. ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت, ان کی کتاب کی تلاوت نہیں, ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت. جتنا ابھی رمضان میں قرآن سنا جائے گا, قرآن سنا جائے گا. میں آ رہا تو راستے میں اشتہار تھے, 5 روزہ تراویح, 3 روزہ تراویح, 10 روزہ تراویح. ضرور کرو 3 دن میں نے بھی سنا 3 دن میں قرآن, لیکن میں مسافر آدمی ہوں, میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح, تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ 10 دن میں سن لیتا ہوں, 15 دن میں سن لیتا ہوں, 3 دن میں بھی سنا, 5 دن میں بھی سنا, 6 دن میں بھی سنا, اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح ملی پڑھ لی. لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ 3 دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو, موج ہو گئی, ابھی تراویح کی چھٹی ہو گئی. تراویحوں کی چھٹی نہیں ہوئی, قرآن کی چھٹی ہو گئی. تو قرآن آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے, مبارک ہو. آپ 5 دن میں سنیں, مبارک. 10 دن میں سنیں, مبارک. 3 دن میں سنیں, مبارک. لیکن پھر کہو جی ہوں تراویحاں بھی چھوڑ دے بھی ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں, ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے, ہمارا قاری پڑھتا ہے, ہم سنتے ہیں, پڑھتا ہے, ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے, 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا, ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ, ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل واللہ پڑھنی, باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا. میرے پنجاب میں دیہاتی آدمی, میرے پنجابی سارے صرف قل واللہ پڑھنی ہے, 4 رکعتوں قل واللہ, دعائے قنوت قل واللہ, فجر قل واللہ, ظہر قل واللہ, عصر قل واللہ, مغرب قل واللہ, عشاء قل واللہ, باقی قرآن تو لے جا مولا سانو پتہ نہیں ہے کہ. تو کم از کم او بھائی آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو, آخری 10 صورتیں تو یاد کر لو بھائی. 4 رکعت میں 4 صورتیں پڑھو. حضرت عثمان 1 رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. نماز ہماری بنیاد ہے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. باقی سارے اعمال سیزن ہے, سیزن کے سیزن. رمضان کا سیزن آ رہا ہے, زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے, آپ ساری کٹھی 1 کو دے دو, 2 کو دے دو, 10 کو دے دو, پورے سال میں تقسیم کر کے دو, آسان کام ہے. دوسرا زکوٰۃ ہر مسلمان پہ نہیں ہے, مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکوٰۃ دیں. میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکوٰۃ دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا. صرف کراچی کے تاجر زکوٰۃ پوری دے دیں, سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے ہیں. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی. اب رمضان آ رہا ہے, گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے, چھٹی لے لو. روزے کی چھٹی نہ دو, خود چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام, میرے نبی نے کہا اپنے کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے, اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم, اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں, اپنے جاب کے, اپنی شاپ کے نوکر, ان سے کام تھوڑا لو. اب تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان, روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے, آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا, جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں, ان کو پیسہ چاہیے, ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے یہ انہیں رمضان نہیں چاہیے, ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے, رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. چاہے روزے جہاں سے آئے, چاہے تراویح جہاں سے آسان تھا, روکڑ ہے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر. کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں, میں نہیں جا سکتا. میں کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تجھے تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں, تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں نا سارا درد چلا جاتا ہے.
चौं नोटां दी मार है सारी हम पीड़ा है। ये जितने हैं ना ताजर, इनको रमजान का इंतजार होता है कि पैसे बने, इसलिए इंतजार नहीं होता कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, रोजे रखेंगे। देखो रमजान, लफ्ज रमजान में गौर करो, रमजान 12 महीने 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे और इस रोजे के महीने का नाम अल्लाह ने रखा। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादल ऊला, जुमादल सानी, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, जुल्क़ाइदा, जुल्हज, ये 11 में से जो 12वां महीना है रमजान। रमजान इसका कुरान में जिक्र है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। और अल्लाह ने कुरान की तिलावत की थी जब ज़मीन आसमान भी नहीं बने, तो अरब किथों आ गए, ठीक है। तो अल्लाह ने इस महीने का नाम रमज़ान रखा। रमज़ान किस लिए रखा? रमज़ान का मतलब बड़ा अजीब व गरीब है। रमज़ान का मतलब है जल जाना, कभी सुना? जल जाना। रमज़ा यरमुदु सलातुल अव्वाबीनहीन तरमुदुल फ़िसाल, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। जलना, जलना, रमज़ान जलना। ये रोजे और इस लफ्ज रमज़ान जलने में क्या जोड़ है? क्या जोड़ है? जोड़ ये है सुभान अल्लाह कि भूख और प्यास अंदर में आग लगाते हैं, आग लगाते हैं, ठीक है। आग का क्या काम है? जो चीज डालो, बस हम कागज डालो, पुर्जा डालो, लोहा डालो, लकड़ डालो, कपड़ा डालो, मिट्टी तो सुहा बन गई, ठीक है। तो ये जो भूख और प्यास, और अब जून का रमजान है तो भूख प्यास उरूज पर होगी, इससे आग भी उरूज पर होगी। इस आग में जो मेरे अंदर जलती है भूख और प्यास की वजह से, इसमें अल्लाह क्या करता है? इसमें अल्लाह रोजाना पिछले साल के गुनाह डालता है और जलाता है। आग जल रही, गुनाह डालो, जल गए, डालो, जल गए, डालो, जल गए, डालो, जल गए, डलते गए, डलते गए, डलते गए। आखिरी रोजे पूरे साल के जितने गुनाह थे सारे जला के अल्लाह इसे पाक साफ कर देता। चल मेरा बंदा मौज कर, पिछले सब माफ, सब माफ। तो हमारे सारे पकौड़े वालों को शौक चढ़ा हुआ, रमजान आए पकौड़े विकण के, समोसे वाले आंदे पे रमजान आवे समोसे विकण के, जुतियां वाले आंदे पे ईद आवे जुतियां विकण गया। वो किसी को ये शौक ही नहीं कि बख्शिश होगी, अल्लाह राजी होगा, जन्नत मिलेगी, अल्लाह की मोहब्बत में भूख लगेगी, अल्लाह के इश्क में प्यास लगेगी। वो भूख और प्यास की जो तड़प और कसक है, फिर हम हाथ उठा के अल्लाह से मांगेंगे, हम कहेंगे या अल्लाह, तो अर्श के दरवाजों तक मेरी पुकार जाएगी, सातों आसमान मेरी पुकार से गूंज उठेंगे। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह कहता है, मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रमजान में सारे आसमान के फरिश्तों से फरमाता है रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो। अर्श के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है मेरी तस्बीह छोड़ दो, रमजान के रोजे रखने वालों की दुआ पर आमीन कहो, आमीन कहो। अर्श फर्श में गूंज उठती हैं मेरी दुआएं, मेरी सदाएं, मेरे नौहे, मेरे गिरिए हिला देते हैं। अगर भूख प्यास में मजे आ रहे हो कि वाह या अल्लाह तूने कहा था ना, देखा मैं भूख से बैठा हूँ। इसलिए इफ्तार के वक्त दुआ क्यों कबूल है? इफ्तार के वक्त खाना सामने है, पानी सामने है और आवाज कान लगे हुए हैं सायरन की आवाज पर, तो अल्लाह कहता है ये फरिश्ते, ये मेरे बंदे, खाना भी सामने है, पानी भी सामने, ये क्यों नहीं खा रहे, ये क्यों नहीं पी रहे? बोलो कि या अल्लाह तेरी मोहब्बत, मेरी मोहब्बत, चलो तुम गवाह रहो, मैंने माफी। चल मेरा बंदा मांग, खाने से पहले मांग। वो वक्त मांगने का होता है, पकौड़े खाने का नहीं होता, समोसे खाने का नहीं होता। समोसे, पकौड़े, कचौरियां, सेवन अप, जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा, 500 चीज़ां तो अंदर पा लेंदे हो, सारे रोजे की तबाही फेर के रख देते। एक महीने के लिए ओवरऑलिंग है, ओवरऑलिंग, ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, ठंडे शरबत मत पियो, ठंडे शरबत मत पियो इफ्तारी के वक्त, बाद में पीना तो पी लो, इफ्तारी के वक्त अपने ऊपर जुल्म मत करो। सारे दिन का इंजन गर्म है, एकदम उसके ऊपर बर्फ फेंक दो, थोड़ी देर सब्र करके सादा पानी पी लो, नमाज पढ़ लो, पी लो, जामे शीरी पियो, सेवन पियो, जो मर्जी पियो, ठंडा पियो, गर्म पियो, जो मर्जी पियो, लेकिन ऐन रोजे के वक्त बचो तली हुई चीजों से, करारी चीजों से, मसालेदार चीजों से, सकील चीजों से बचो। हल्का फुल्का रखो पेट को, हल्का फुल्का, ताकि रोजे का मकसद हासिल हो कि जिस्म पाक हो, खलासों से, गंदगियों से पाक हो, साफ हो। हाँ, और अपने दिल को भी साफ। रमजान में सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी। 4 नहीं बख्शे जाते, 4 आदमी नहीं बख्शे जाते, 4 किस्म के मर्द औरत, सबकी बख्शिश हो जाती, सबकी 4। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमा ले। किसी भाई में ये ऐब है, अभी सुन के तौबा कर लेना, शराब पीने वाला, मुस्तकिल शराब पीने वाला, रमज़ान में बख्शिश नहीं। माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान, बख्शिश नहीं। माँ बाप के नाफरमान के लिए तो मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह हर गुनाह की सज़ा मौत के बाद देगा। माँ बाप के नाफरमान को यहीं से शुरू करेगा और आगे तक लेके जाएगा, यहाँ भी सज़ा देगा और आगे भी सज़ा देगा। सिर्फ एक गुनाह दुनिया में ऐसा है, कुफर शिर्क की सज़ा भी मौत के बाद।
زنا شراب جوئے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری دل دکھانا, اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ ہے. کہ کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتہ داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا, کبھی بہن سے لڑا, کبھی خالہ سے, کبھی چاچے سے, کبھی مامے سے, کبھی تائے سے, کبھی پھوپھے سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ, شحن. شحن ایک ہوتا ہے بغض, ایک ہوتا ہے کینہ. شحن, بغض, شحن. بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے کہ مجھے انصر بھائی سے نفرت ہے, یہ بغض. اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں, نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں, اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ 4 برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں تو توبہ کرے تو سب معاف ہوگا, سب معاف ہوگا, سب معاف ہوگا. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے, جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے, جنت کے دروازے کھل جائیں گے. فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا, نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی, ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20 رکعت 40 سجدے 60,000 روزانہ. یہ تمہارے کلب ایسا پٹھ جانا ہے کہ نہ ہے؟ میں نے حالی تک نہیں سور لگی ہے, تھی نہ دیکھی ہو. چلو جوڑا بھی نہ ہے, ٹھیک. یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچہ لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراویح پڑھے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپیہ دے, 150 چھوٹو 15 روپے دیے جائیں گے. ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایتھے ویکھا جی لڑائیاں کیویں ہوندیاں. اے سارے پوترے دادیاں نو چاہتے لے آون گے, دوترے نانیاں نو چاہتے, نانی ٹر اج تراویح تینوں پڑھاون. دادے نانیاں نو پوچھدا کوئی نہیں, انہاں دی عید ہو جاونی. تسی تے اعلان کر کے لکھ دیو جڑا ایتھے آوے گا انہوں اسی فی سجدہ 15 روپے دیواں گے. ایتھے پھر چھوٹے ویکھے جی کیویں چل دے. او میرے نبی, او میرے نبی, او میرے محبوب, او میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے راج دلارے, وہ کہہ رہے ہیں او میری امت 1 گھنٹہ لگا لو, 1 گھنٹہ 40 سجدے, ہر سجدے پہ 1500 نیکی, 60,000 نیکیاں. اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل, اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراویح پڑھ کے آدھی مسجد خالی جا رہے, کتنے جا رہے ہو, کی کرنے جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں. 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. اے بھائی پڑھ دو, سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا, اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے. اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں, میرے بندوں کی رات کی تراویح اور دن کا روزہ, اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل, اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ خوشخبری ہو, اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو. اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. عرفات کے دن صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر, لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر. اور میرے اللہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش چاہنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی رزق لینے والا, ہے کوئی سوال کرنے والا, ہے کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا, ہے کوئی مانگنے والا. ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس مہینے کو بناؤ, دنیا کماؤ, حلال کمانا. کو میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں, ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی, حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے. لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے, تراویح پہ زد پڑے, تلاوت پہ زد پڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ, جی کوئی وظیفہ دسو, کوئی وظیفہ دسو. لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ بتا رہا ہوں. رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت, رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت, قرآن کی تلاوت. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ, وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے, ایک دن میں پورا قرآن, ایک دن میں پورا قرآن. پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتے. سوائے اس کر کے بیمار ہو جائے تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے, ورنہ پورا قرآن رمضان, قرآن پورا قرآن. تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے, کچھ تو پڑھو. سارے سال نہیں پڑھا, کچھ تو پڑھو. رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت, رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت, رمضان کی خدمت, روزے افطار کرواؤ, سحری کھلاؤ, افطاری کراؤ, غریبوں کو مدد کرو, زکات دو, اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو, گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو. اور رمضان کی سب سے بڑی بات
آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے, جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں, صلح کرتے ہیں, اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کر لوں, میں معاف کر دوں, میں معافی مانگ لوں. زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں, کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں. میرا دل صاف ہو, کسی سے بغض نہ ہو, کسی سے کینہ نہ ہو, کسی کا حسد نہ ہو, کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو. صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے, اللہ کا عرش بن جاتا ہے. یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں. ایک دوسرے کو معاف کرو, جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو, زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. میرے نبی کا فرمان ہے تصل من قطع وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. جو توڑے اس سے جوڑ, جو نہ دے اسے دو, جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں, یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو میرے نبی فرما رہے تو میری ضمانت ہے, میں گارنٹر, میں ضامن. تم اپنے اخلاق اچھے کرو, میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا, جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تم اخلاق اچھے کرو. اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو, جو نہ دے دو, جو محروم کرے عطا کرو, جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ اسلام کے اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا, روزے سے نہیں بنتا, تسبیح سے نہیں بنتا. اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے, اچھے اخلاق سے بنتا ہے, اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ان بیویوں سے کہتا ہوں اپنے خامند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے, بہن بھائیوں کا حق پیچھے, حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے, اور خامند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خامند کو چھوڑ دیتی ہیں, خامند کو ذلیل کر دیتی ہیں. اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خامند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں, یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, ایک دوسرے کو عزت دو, رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے, ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو, بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو, بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خامند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی. اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خامد اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے, ایک نشانی. من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے, ساری آیت نہیں. میری بہت بڑی نشانی تو میں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی, ارے بولو. من آیاتہ خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی, بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ منامکم باللیل والنہار. میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا. واقعی بہت بڑی نشانی. من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا. میری بہت بڑی نشانی بادل, بجلی, گرج, بارش. واقعی. من آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات. میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی, اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے, اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا, میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا, میری بہت بڑی نشانی بارش, بجلی, گرج, چمک, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا, میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو, من آیاتہ ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ اکبر. صرف یہاں جو تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا ہے کہ یہ جو ہم خامد بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی خیال ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا, اسے نشانی نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا, اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے, اسے نشانی نہیں کہا. اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں, دادیاں نانیاں بھی بتائیں, اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کیسے فرمایا؟ خامد اور بیوی یہ میں نے رشتہ بنایا, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار. میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا. جب طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق, بے جا, ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی, دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا. بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا, خامد بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے, وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا, میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹی, گزارا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, گزارا کرنا ہوگا, یہی رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے, یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا.
میں نے اپنے خاندان کی بتاتا ہوں، بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے، پھر ان کی فریادیں بھی سنی، پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا، اتنا ہی رہنا ہے، اتنا ہی گزارا کرنا ہے، بس اسا ایک باری طرح کر دیتا ہے، ہوں اسا کوئی نہیں کرنا، پیچھے مڑ کے نہ پیا میں جی میں کرنا ہی کر، ساڑا کوئی ذمہ نہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ اور وہ ماہی بے آب، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے، زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے، اس طرح اس کا دن اور رات ہے، اور ماں باپ کا جبر، گزارا کرنا ہے، گزارا کرنا، تیرے بعد کون، تیرا رشتہ کتوں آئے گا، تیری شادی کتوں کریں گے، ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو، کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا، کل کو آنے تو دو، پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں، یعنی ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے، میں نے ان کو تڑپتے دیکھا، میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا، اوروں کی فیملیوں کی بات بتا، جہاں جہاں تعلقات، کہیں رشتہ قریب کا ہے، لڑکی بدتمیز ہے، بچہ شریف ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا اس سے گزارا نہیں ہے، زبان شدید ہے۔ اے میرے بھائیو، گھروں کی آبادی اللہ کی قسم، مالدار ہو یا غریب ہو، صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو، برے اخلاق سے ہوتی ہے، برے اخلاق سے ہوتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون ملی، مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں، ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں، کھربوں پتی، ٹھیک ہے جاؤ۔ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا، مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں، میرا دل زخمی ہے، میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں، میں دولت کو آگ لگاؤں، یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں۔ چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے، انتہائی زبان دراز ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، 3 بچے ہو چکے ہیں، طلاق دے نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ یہ روزمرہ کے واقعات ہیں۔ تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے، نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے، نہ کوئی داغ ہے، لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی، اس کی بچی گود میں، طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے، گھر واپس جا، طلاق دے دی، بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی۔ پچھلے ہفتے ملا ہوں، پچھلے ہفتے، کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی۔ اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا، کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی، 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا۔ یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے، یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے۔ ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے، ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے، ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم مہمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے، ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو، اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو، اپنے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو، ان کی رائے لو، ان کی رائے لو۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مجھے ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے۔ اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ، مجھے تمہارے کراچی کا نہیں پتا، میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے، بچیوں سے پوچھنا عیب، بس کر دیتا تیرا، ایسا ہی کرنا ہے، ایسا ہی کرنا ہے، اور کوئی گل ہوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ شرابی سے بات، میرے اپنے عزیز دوستوں کے بہت بڑی فیملی، بہت بڑا زمیندار گھرانہ، ایک بچی نے فون کہا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چھڑی ہے، بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے، ٹھیک، میرے ماں باپ ہیں، کر دیا، میں حاضر ہوں، لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کرتے، ایک شرابی سے میرا نکاح کرتے۔ میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے، ایک شراب، ان کو پتہ یہ شراب پیتا ہے، میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے، شرابی کے پیچھے۔ ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہی کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا لیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے،
आशिक माशूक और होते हैं, खामिद बीवी और होते हैं, हकायक और होते हैं, तसव्वुर तखय्युल और होते हैं। मेरे रब ने एक एतदाल का दीन पेश किया है, एक एतदाल का दीन पेश किया है। शादी बच्चे का हक है, बच्ची का हक। माँ बाप पेश कर, बेटा ये पैगाम है, कर दें, बेटी ये पैगाम है, कर दें। बेटा पसंद का इजहार करे, उसे नाफरमान न समझो। बेटी अपनी पसंद का इजहार कर दे, उसे नाफरमान न समझो। सहाबा की सीरत उठा के पढ़ो, सहाबियात की सीरत उठा के पढ़ो। एक खातून, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती। तो सहाबिया करोड़ों राबिया बसरी कुर्बान की जाए सहाबिया पर। हाँ, मेरे नबी ने खानदान का बुत तोड़ा, अपनी कौम में शादी की। हजरत आयशा कुरैश, हजरत हफ्सा कुरैश, हजरत सौदा कुरैश, उम्मे हबीबा कुरैश। उम्मे हबीबा दुश्मन खानदान से, बनु उमैया, अबू सुफियान की बेटी, अबू सुफियान दुश्मन, उसके घर शादी की। इस बुत को तोड़ा है। फिर कुरैश से बाहर निकले अरब, मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा हिलालिया, जुवैरिया रज़ी अल्लाह अन्हा, बनु मुस्तलक, ज़ैनब बिन्त जहश कुरैश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा कुरैश, उम्मे सलमा कुरैश। बाहर निकले, मैमूना हिलालिया कुरैश से बाहर, जुवैरिया बनु मुस्तलक कुरैश से बाहर। फिर एक कदम आगे अरबों के बाहर शादी की, यहूदियों में हजरत सफिया, यहूद, बनु कुरैज़ा। आप जानते थे कि मेरी उम्मत ये बुत खड़े करेगी, ये बुत खड़े करेगी। बच्चियां बूढ़ी हो जाएंगी, कहेंगी बस राजपूत मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, मेमन मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं, शेख मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। ये पता नहीं कितों आ गए जाट बाट नाटक, कितों इकट्ठे हो गए। कौमें तो पहचान के लिए हैं, न कि इन दीवारों को खड़ा करने के लिए। फिर अपनी बच्चियों को सुनो, मेरे नबी ने हजरत ज़ैनब का रिश्ता किया, अबू रास, बनु उमैया, दुश्मन खानदान। हजरत रुक़ैया, हजरत उस्मान, बनु उमैया, हजरत उम्म कुलसूम, हजरत उस्मान, बनु उमैया। मुखालिफ धड़े में हजरत उस्मान अपना धड़ा छोड़ के आ गए, लेकिन पीछे निस्बत तो बनु उमैया है। एक बच्ची फातिमा अपने घर में दी अली को, और वो भी कैसे दी? एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से जिब्रील आया, हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया। ठीक हो गया? अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए, और आकर चुप करके बैठ गए। आपने तो आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी बस फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? तो आपने कहा इंशा, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। कहें इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। का वो कैसे? का नबी का इंशाल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है। फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूँ। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, ये सब इस्लाम बयान कर रहा हूँ। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया। बेटी फातिमा, अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो। क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए हैं, और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दो? ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है। ये इजाब कबूल माँ बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और इजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउदी, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लग गया, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी जान दो, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफ़ा नहीं सुना रहा हूँ, सही वाक़या सुना रहा हूँ, मंडी बाउदी। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ओदा ना ते ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनों दित्ती, तो कबूल की थी? तो आखने लगा जी जान दो। तो उसके भाई ने उसको क्यों नहीं मारी? कहना जी जान दो। वो समझा चाहते भी आन दो तो जान दो, कट लो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं।
کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا، یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں؟ اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو، ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو۔ میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا، لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے۔ میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نہیں ممبر سے بیان کیے جاتے، میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں۔ جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو، چاہے خاندان ہے، ہاں خاندان میں کو ترجیح دو، خاندان کو ترجیح دو، کوئی شک، لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو۔ ہمارے یہ ہم بچی والے ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے، یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے۔ میری بیٹی جوان ہے، میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں، میں جا کر کہوں بھائی میری بچی جوان ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں۔ لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں، کوئی رشتہ آئے تو کریں، کوئی رشتہ آئے تو کریں۔ پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے، اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے۔ تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو، اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، نہ جاؤ، برکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت۔ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کر دوں؟ فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی، وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھو، پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے۔ علی جی مجمع اکٹھا کرو، مجمع اکٹھا ہو گیا، آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں۔ اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400